بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ عورت کے لیے سنت لباس کے مطابق ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم کو سفید کپڑا پسند تھا، لیکن آپ سے سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا بھی ثابت ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کپڑے پہنیں جس کی آستینیں ہاتھوں تک آ جائیں، اور جو عورتیں ایسا کرتا پہنتی ہیں کہ اس کی آستینیں آدھے ہاتھوں یعنی کونیوں تک ہوتی ہیں تو وہ سخت گنہگار ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا اور باریک کپڑا نہ پہنیں جس میں سے بدن نظر آئے، کیونکہ ایسی عورتیں قیامت کو ایسی حالت میں اٹھائی جائیں گی کہ ان کے لیے لباس نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی منسوب فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ ضروری مسائل اپنے گھروں میں سب سے عورتوں کو سناؤ۔ عورتوں کے لباس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا لباس موٹا ہو، جس سے ان کا بدن، ان کا رنگ ظاہر نہ ہو اور بال بھی نظر نہ آئیں، ڈھپا ہو اور چھپا رہے، بدن کے جو بال ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو، مرد کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھتے ہوں، غیروں کے لباس کے مطابق بھی نہ ہو، تشبیہ بالکل سخت ممنوع ہے۔ آج ہماری خواتین ٹیلی ویژن دیکھ کر بازار جاتی ہیں کہ فلاں فلم میں فلاں ایکٹریس عورت نے جو لباس بنایا تھا، میرے لیے ویسا ہی لباس ہونا چاہیے۔ یہ بات دین سے کتنی دوری کی بات ہے۔ باریک لباس کا حکم۔ باریک لباس کے بارے میں امّ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ برتی آنے والی کا تو اکرام کیا جاتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رخی برتی اور فرماتے ہیں کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم ایسا نہ ہو کہ وہ نظر آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ عورتوں کے لیے باریک لباس پہننا قطعاً حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باریک لباس کے بارے میں حکم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لباس کا جوڑا آیا اور ساتھ میں شامی کپڑا بھی تھا۔ جوڑا تو آپ نے مجھے دے دیا اور شامی کپڑا جو کہ بہت باریک تھا وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب میں جوڑے میں مبہوت ہو کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اسامہ، آپ بتائیں کہ آپ نے اس کپڑے کا کیا 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 ہے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا دیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا لگائے تاکہ اس کا جسم واضح، قطعاً جسم کے اعضاء اور آثار ظاہر نہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کوئی باریک کپڑا پہنا ہوا ہو تو اسے نیچے استر لگانا ضروری ہے۔ امّ عائشہ کا باریک دوپٹہ پھاڑ دینا۔ آج کل دوپٹے تو خواتین کو عموماً بھاری اور محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حکمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے نقل کیا کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ جبر جائزہ لیجیے کہ یہاں عورت کے پاس آئی، یہاں کوئسچن کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کے پاس آئی، وہ عورت بھی تھی اور صالح بھی تھی، آئیں بھی ام المومنین اور عائشہ رضی اللہ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے اس سے دوپٹہ لیا اور اس دوپٹے کو پھاڑ ڈالا، انہیں گھڑ کر ختم کر دیا اور دوپٹہ پہنا دیا۔ باریک دوپٹے میں احتیاط کریں۔ حضرت دمنہ کلبی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے پاس ایک
قلتبی کپڑا آیا جو باریک تھا اور وہ سفید بھی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے دے دیا اور فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک کی اپنی قیمتی قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ جب وہ صحابی اس ہدیے کو لے کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہدیہ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگائے تاکہ بدن ظاہر نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ تو یہ ہے کہ مہاجرین اور صالحین کی دوپٹے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بالکل ابتدائی کی مہاجرین عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیت کریمہ نازل فرمائی تو نے ان عورتوں نے اپنی موٹی چادروں کو کاٹ کاٹ کر دوپٹہ بنا لیا۔ پہلے عرب کے اندر عام باریک دوپٹے بھی استعمال ہو جایا کرتے تھے، مگر حکم ہو رہے گئے تو انہوں نے اپنی چادروں کو بھی پھاڑ دیا اور اپنی دوپٹوں کو موٹا کر لیا، ذرا سی بھی پس پیش سے کام نہیں لیا۔ جو اللہ اور اس کے حبیب نے حکم دیا اس کو فوراً پورا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ و صحابات کے دور میں کپڑے حد کو کم ہوتا تھا کہ کپڑے کے حوالے سے بہت مشکلات پیش آتی تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جب کپڑے سے کفن دینا ہوتا تو ان کو صرف ایک چادر ملتی جہاں سے سر چھپاتی تھی، وہاں ننگے پاؤں ہوتے تھے اور پاؤں چھپانے سے سر ننگا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! اس وقت بھی ایسا پردہ، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے اور بی بی کی کنیز بننے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔